حج کرنے والا ہو، زکات دینے والا ہو، فرائض و واجبات کا پابند ہو، لیکن اگر اس کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں جائے گا۔ اہل بیت کی محبت ایک فرض چیز ہے، اور کبھی بھی اہل بیت کی محبت کی آڑ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یعنی اہل بیت کے دشمنوں کو معذاللہ لوگ تلاش کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اہل بیت کی محبت ہے یا اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ ہمیشہ جس بندے کو پیار ہوتا ہے اس کے غلاموں کو تلاش کرنا چاہیے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اور تمام صحابہ کرام جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رخ بددعا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جن آنکھوں میں خدا کو دیکھا، جس نے بھی ایمان کی حالت میں اللہ کے محبوب کو دیکھا وہ جنتی ہے، یقینی جنتی ہے، اور اس کی ایمان میں شک کرنے والا خود جہنمی ہے۔ تو اہل بیت سے یہ محبت نہیں ہے، یہ آیت کریمہ پڑھ کے لوگ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تنقید کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اہل بیت کی محبت کا تقاضا فرمایا، طلب فرمائی ہے، حکم دیا ہے، تو صحابہ کی محبت کا حکم نہیں دیا، تو یہ غلط فہمی ہے، کمکری ہے، بغض ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں ان سب پہ راضی ہوں اور وہ بھی مجھ سے راضی ہیں۔ تو کوئی اگر بے وقوف آدمی حضور کے صحابہ پہ راضی نہ بھی ہوگا اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی اہل بیت کی غلاموں کو تلاش کریں، نہ کہ حضور کی اہل بیت کی دشمنوں کو تلاش کریں۔ یہ پیار نہیں۔ تو رب کائنات نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی گھر والوں کی محبت کو لازم کرا، یہ ایمان کی جان ہے۔ اور حضور اسلام کے اہل بیت میں آپ کی صاحبزادیاں شامل ہیں، آپ کے صاحبزادے شامل ہیں۔ مختلف روایات کے مطابق نبی کریم اسلام کی کل 7 اولادیں ہیں، 3 بیٹے اور 4 بیٹی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ کرتے تھے، اور حضور اسلام کی دوسری صاحبزادیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، یہ مثال فرما گئی۔ 2 یہ بعد دیگری حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، 2 صاحبزادی حضور اسلام کی۔ یہ بڑا ظلم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت کا تذکرہ تو کیا جائے لیکن حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر نہ کیا جائے۔ ایک بیٹی جو ہے اس کو مانا جائے اور دوسری حضور کی بیٹیوں کا انکار کیا جائے۔ اس کے اندر اصل میں ایک اور خرابی ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں مانتے ہیں تو پھر اس سے شان عثمان ماننا پڑے گا۔ تو لوگوں نے یہ اختلاف کیا کہ نہ رضی ماس نہ رضی ماس نہیں، بیٹیوں کا انکار کر دو، حضرت عثمان کی شان میں مانے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی کا نکاح جناب عثمان کے نکاح میں تھے، مثال فرما کے تو حضور نے اس کی بیٹی کا نکاح۔ تو اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن اہل بیت ہوتے تو اللہ کے نبی یہ دکانداریاں چمکانے کے سارے بندے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، علماء ائمہ کرام ان کی جو محنتیں ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔
کے کتب کی صورت میں موجود ہیں کہ مسلمان وہی ہے جس کے دل میں حضور کے اہل بیت کی بھی محبت ہے، حضور کی صحابہ کی اور افضل البشر خاتم الانبیاء جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام ائمہ کرام صحابہ کرام سے لے کر اعلی حضرت فاضل بریلوی تک الحمدللہ سارے اسی کے قائل ہیں، تو دل قائل تو اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، ہماری یہ دعا جھگڑا نہیں لڑائی نہیں۔ تو حضرت گرامی نبی کریم علیہ السلام 7 اولادیں اور 4 بیٹیاں 3 بیٹے۔ اب 4 بیٹیوں اپنی بہنوں سے سیدہ فاطمہ الزہرا کو کتنی محبت ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی 6 اولادیں ہیں۔ کتنی؟ 6 اولادیں۔ آپ کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ بیٹوں میں امام حسن، امام حسین اور امام محسن، اور بیٹیوں میں آپ نے اپنی ایک بیٹی کا نام اپنی بڑی بہن سیدہ زینب کے نام پہ رکھا، دوسری بیٹی کا نام سیدہ ام کلثوم کے نام پہ رکھا، تیسری بیٹی کا نام سیدہ رقیہ رکھا۔ یعنی حضرت فاطمہ الزہرا کی اپنی بیٹیوں اپنی بہنوں کے ساتھ یہ محبت تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے نام جو ہے وہ اپنی بہنوں کے نام پہ رکھی۔ سیدہ زینب وہ ہے جو کربلا تک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ صورت موجود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں اپنی اس بیٹی کی تربیت کی نا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال تربیت میں 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک ہے غصے والا، ایک ہے محبت والا۔ تو بالکل محبت سے بھی تربیت نہیں ہو سکتی، اور بالکل بندہ ہاتھ میں آلو کا ڈنڈا پکڑے اس سے بھی تربیت نہیں ہوتی، بچے باغی ہو جاتے۔ نبی کریم علیہ السلام اس انداز میں سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے کبھی ان کے مزاج میں تکبر نہیں پیدا ہونے دیا۔ آج سادات کے بچے ہونے تو لوگ ہاتھ جوڑنا شروع کر دیتے، ان کی مزاج بگڑ جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ایک مخزومی عورت نے چوری کی، حضرت اسامہ بن زید رسول اللہ کی خدمت میں سپاہی بن کے آ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا کہ رسول اللہ اس عورت کے ساتھ کچھ نرمی اختیار فرمائیں۔ حضور کا چہرہ سرخ ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اسامہ تم سے پہلے امت ہلاک ہوگی، صرف اس وجہ سے کہ اگر کوئی غریب چوری کرتا، گناہ کا مرتکب ہوتا تو اس پر حد جاری ہوتی، لیکن اگر کوئی امیر تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اور کہا مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ کاٹوں۔ اب لوگوں کو اس میں تشویش ہوتی ہے کہ روایت نہ بیان کیا کریں، بھئی اللہ کے نبی نے فرمایا کہیں میری اولاد میں تکبر نہ پیدا ہو جائے، کہیں میری اولاد دوسروں کو نیچ نہ سمجھنا شروع کر۔ حالات ایسے ہی میں دوبارہ کی بات کرتا ہوں، حالات اپنے برابر کسی کو بیٹھ کے نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی سے میں پوچھا جس کو کوئی بھی نہ جانتا حضور فرماتے تھے میرے پاس میں، جس سے گھن آ رہی ہو، جس کو بدبو آ رہی ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تجھے کوئی نہیں نہ بلا رہا، آجا میرے پاس۔ کتنی ایسی روایتیں اپنے ہاتھوں سے حضور کھانا کھلایا، میرے آقا کے مزاج میں کوئی تکبر نام ہے نہیں۔ اس انداز میں سیدہ کائنات کی آنکھ تربیت فرمائی، اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ بیوی یہ تو بتائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ زندگیاں گزر گئی، تمہاری تو گانداری چمکاتے کہ ان کی یہ دشمنی آتی، ان کی یہ دشمنی آتی، یہ دشمنی کچھ سیدہ کیا فرما رہے ہیں۔ ایک بزرگ ہے تشریف فرماتے ہیں، مزیدار بات ہے آپ تو جس سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ایک بندہ اپنے پاس آیا کہتا ہے یہ حضرت فاطمہ افضل ہے یا حضرت عائشہ افضل ہے؟ بات سمجھے؟ بڑی مزیدار بات ہے۔
اور اس کو آپ محفوظ کر رہے ہیں ذہن میں انشاءاللہ یہ ساری یہ کسی اور یہ مشکل جو ہے اس کا بندہ پڑھ جائے گا. حضرت فاطمہ افضل ہے یا حضرت عائشہ افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جواب میں دے دیتا ہوں سوچ کر لینا چاہیے. جواب کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ فاطمہ بیٹی ہے محمد عربی کی اور عائشہ بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی. جو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے وہ نبی کی بیٹی کے برابر ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا جی کہا میں نے جواب نہیں مانگا ذرا بات وہ جو سن کے گھر سے نبی انہوں نے فرمایا کہ عائشہ بیٹی صدیق اکبر اور فاطمہ بیٹی رسول پاک کی بیٹی کیسی کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں. فرمایا فاطمہ بیوی ہے علی المرتضی اور عائشہ بیوی ہے. عائشہ کس کی بیوی ہے؟ رسول پاک کی. فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کی بیٹی جیسی کسی کی بیٹی صدیق اکبر کی بیٹی نبی کی بیٹی کے برابر نہیں ہے. اور فاطمہ بیوی ہے حضرت علی کی بیوی نبی کی بیوی کے اسے کہتے ہیں توازن. یہ فکر کا توازن امام اہل سنت کس لیے فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور فرمایا عائشہ بیوی رسول پاک کی ہے اور فاطمہ علی کی ہے. اب علی کی بیوی نبی کی بیوی کے برابر ہو نہیں سکتی. اٹھائیے نا صحیح بخاری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پہ آرام فرما ہوتے تو جبریل جس پیالے میں حضرت عائشہ پانی پیتی جہاں ہونٹ رکھتی حضور وہی ہونٹ. فرمایا نبی کی بیوی علی کی بیوی کے برابر نہیں ہو سکتی اور ابو بکر صدیق کی بیٹی نبی کی بیٹی کے برابر. کرنے سے کیا زیادہ محبتیں ہو جاتی زیادہ بڑھ جاتی. الحمدللہ یہ ہمارا اہل سنت کا مزاج ہے. یہ ہمارا مزاج جتنے بھی نعرے لگتے ہیں جتنے بھی نعرے لگتے ہیں الحمدللہ ہمیں سارے قبول ہیں. کسی کو نعرہ حیدری پسند نہیں ہے کسی کو نعرہ تحقیق پسند نہیں ہے کسی کو نعرہ رسالت پسند نہیں ہے لیکن ہم نعرہ رسالت بھی لگاتے ہیں. نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کہنے دو اہل سنت تمہیں مبارک ہو. اہل سنت کا ہے بیڑا پار کسی کوئی نعرہ حیدری دے کوئی تحقیق دے لیکن الحمدللہ رسل و ملکین میں درود ہو وہی جانے ان کے شمار کو مگر کوئی ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہو. وہ حبیب پیارا تو نور بھر کرے جود و فیض ہی سر بسر. ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ
عائشہ مردوں میں سب سے زیادہ حضور کو پیارے کون لگتے تھے؟ ام المومنین نے کیا کہا؟ علی. کیا بیلنس ہے کون پیارے لگتے تھے؟ علی. اور کہا بیوی ذرا یہ تو بتائیں کہ عورتوں میں سیدہ عائشہ فرماتی ہے عورتوں میں فاطمہ تو بڑے پیارے. اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا چھوٹی تھی نا تو حضور تشریف لاتے ہیں اندر تشریف لاتے نبی کریم علیہ السلام باہر سے آتے تو حضور دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک روایت میں سیدہ تقیۃ الکبریٰ فرماتی ہے کہ حضور دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں السلام علیکم. حضرت خدیجہ فرماتی میں اسے وعلیکم السلام کہہ دیتی لیکن حضور کھڑے رہتے جب تک فاطمہ دروازے پہ نہ جاتی حضور کی انگلی پکڑ کے لے کے نہ آتی اس وقت تک حضور کھڑے رہتے. اور جب حضور اندر تشریف لاتے تو میرے نبی کے پاس سیدہ فاطمہ بیٹھ جاتی. چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کا نبی بڑے بڑے جواب. سیدہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی پوچھتی ابا جان کدھر گئے تھے کہاں گئے تھے کیا کیا راستے میں کیا کون کون گیا. تو سیدہ کے الفاظ بڑے ہوتے تھے حضور آگے سے لمبی گفتگو چھوٹے سوال کے بڑے جواب کس طرح کسی بڑے آدمی کے ساتھ حضور گفتگو فرما کس طرح. اور سیدہ فرماتی ہے ایک دن ایسا ہوا آقا کریم علیہ السلام باہر سے تشریف لائے حضور آ کے بیٹھے تھے. سیدہ فاطمہ الزہرا میرے نبی کے قریب ہوئی عرض کرتی ہے ابا جان مجھے یہ تو بتائیے میں اپنے رب کو کب دیکھوں گی. ہمارے بچوں کو پڑھ کر کے خیال ہوتے ہیں شبارمے کے خیال ہوتے ہیں گاڑیوں کے خیال ہوتے ہیں کھلونوں کے خیال ہوتے ہیں. اور سیدہ فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے میں اپنے رب کو کب دیکھوں گی. میرے آقا کریم اسلام کی آنکھوں میں پانی آیا آنسو آئے. حضور نے فرمایا فاطمہ قیامت کا دن آئے گا قیامت کا دن آئے گا تو جنت میں جائے گی ساری جنتی عورتوں کی تو سردار ہوگی پھر میرا رب تجھے اپنا جلوہ دکھائے گا مزہ آ جائے گا. بچے بھی ایسے سوال کرتے بچیاں بھی ایسے سوال کرتی لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ایسے ایسے سوال حضور نے سلام سے. اور پھر میرے نبی راز کی باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نبی کریم علیہ السلام جب آپ کی مثال جو وقت قریب ہے تو حضور نے فاطمہ کو بلایا بیٹا. حضور نے کان میں کوئی بات مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی آپ رونے لگے تھوڑی دیر بعد حضور نے کان میں کچھ بات کہا ہنسنے لگے. حضرت عائشہ فرماتی میں دیکھ رہی تھی کہ میری بیٹی کتنی زیرک ہے کہ رونا اور ہنسنا اتنا قریب. ظاہر حضرت عائشہ کی تو بیٹی تھی نا سیدہ تقیۃ الکبریٰ کا تو اچھا یہ ایک اور ظلم ہوتا ہے. حضرت فاطمہ کی شان بیان کرتے لوگ بڑے خوش ہو کے بیان کرتے چاہیے میں نے پہلے ہفتے میں ایمان میں ایسا ہے لیکن ساتھ حضرت خدیجہ کی شان بھی بیان کرتے جس بیٹی کی ماں کو آپ اچھا نہ سمجھے وہ بیٹی راضی ہو جائے اللہ تو کان میں کچھ بات تھی آپ ہنسنے لگے حضور کا وصال ہو گیا. اس کے بعد سیدہ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا بیٹی بتاؤ اس کی کیا بات کیا بات. تو حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں اما جان حضور نے مجھے کہا کہ میں سفر آخر سفر کا وقت قریب آ گیا ہے میں دنیا سے چلا جاؤں میں رونے لگا. اور انہوں نے کہا بیٹی سب سے پہلے میرے آنے بیت میں سے تو میرے پاس
ایک خوش آپ یہ بتائیے کسی بندے کو اگر خبر دے دی جائے کہ تو نے بڑی جلدی مر جانا ہے تو رو کے خوش ہو روئے گا، لیکن جسے یہ تسلی ہو مرنا ہے، مرنے کے بعد آج حسرت ہوئی دل کی پوری، آج حسرت ہوئی دل کی پوری، کیوں نہ جی بھر کے کر لو زیارت، خبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، اور فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں ان کے پائے نال سے میں اے فرشتوں کیوں یوں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مرنے کی خبر ہو بندہ رونے لگ جاتا ہے لیکن سیدہ ہنسنے لگ گئی، اس لیے کہ مرنے کے بعد جسے یقین ہو کہ زیارت مصطفیٰ نصیب ہوگی وہ روئے کیوں؟ اس کے چہرے پہ خوشی کے اثار ہونے چاہیے۔ سیدہ کو پتا کہ مرنے کے بعد حضور نے مجھے کہا تم میرے پاس پہنچے گی جب اگلے کھاتے ہو جائیں خراب پھر بندہ چیز ہوگا، آئے آئے ڈاکٹر نے کہہ دیا تو مر گیا مر جا کرو، لیکن اسے یقین ہو قبر میں جائیں گے حضور کی زیارت پائیں گے، وہ کہتے ہیں کون سا ایسا جب میں جاؤں اس دنیا اللہ، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے مجھے وہ باتیں نہیں بتاتے تھے جو حضرت فاطمہ کو میرے نبی نے دنیا والوں کو بتایا۔ خاتون جنت اگر حجرے سے باہر آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی حیات سے پورے جہان تھا لگے کہ میں نبی داس ہے امام سے تو شرم بھی آتی، سیدہ فاطمہ کی زہرا کو جو عظمت ملی ہے کس کی وجہ سے ملی؟ حضور کی وجہ سے۔ اب حضور کو ڈیگریڈ کر کے کیا سمجھتے ہو کہ قیامت کا دن ہونا ہے نا سیدہ پاک حضور فرمایا اپنے ابا جان ہے فرشتے ہم کو نہ نظر چھوٹے پھر چھوٹے نہیں بلکہ پولے پھر بات سمجھ رہے ہو؟ سیدہ فاطمہ زہرا کی عظمت کی آڑ میں حضور کی توہین کرنا چاہتے ہیں، غلط بات۔ بڑے لال ہوتے ہیں جہاں کلام آپ حضرات میں سارے لال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت غلط بات۔ جب تک آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے نا سر بھی لام اور اس سے بیٹھا آپ تائید ہوگی تو آپ کی گناہ گار ہوگی، معاملہ خراب۔ تو بہرحال میں اس کا رہا تھا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور یہ بھی یاد رکھو بیٹیوں سے دعا کروایا کرو، بیٹی کی دعا اللہ اور والدین کے حق میں رد نہیں کرنا، اللہ بیٹی کی دعا ماں کی دعا بہن کی دعا، بیوی سے لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے سمجھ آئے میں اسے کیوں کہوں، لیکن بیٹی ماں اور بہن یہ تین ایسے رشتے ہیں آپ ان سے دعا کے لیے کہتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو پہلے شروع ہو جائیں گے اور اللہ کی دعا کو رکھتے ہیں۔ چلیے چلتے ہیں اس زمانے میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ زہرا جب پہلی مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلی بڑا عجیب ہوتا تھا، ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عقبہ بن ابی معیط سے لے کر اوجڑی اونٹ کی تلوار اور آپ سمجھتے ہیں اس کے اندر کتنی گندگی ہوتی ہے، ہر نفاق میں حضور اسلام کو سجدے میں اور کسی نے چاہ کے
सैयदा फातिमा को बताया, बीबी तेरे अब्बा जान के साथ ये सलूक हो रहा है, सजदा करने लगे हैं। तो अबू जहल ने उनके ऊपर गंदगी से भरी हुई ओढ़नी जलवा दी। हमारे लिए ऐसी चलते हैं, सजदा करना आसान होता है, फिर भी नहीं। लेकिन मेरे आका की जिंदगी पढ़ के देखो, मेरे हुजूर के साथ कितने जुल्म हुए, कितने दुख पहुंचे। ऐ कीमत पैदी नहीं, कुछ दुख भी इससे ना पैदा है। आज हम ये चाहते हैं कुछ भी ना करें, चुप्पे चुप्पे सलामत रहे, लोग अच्छा कहते हैं, ऐसे नहीं। ऐ कीमत पैदी नहीं, कुछ दुख इससे ना पैदा है। खतरे नूं मोती बनन लई पैदा विच रहना पैदा है। खतरे नूं मोती बनन लई पैदा विच रहना पैदा है। सैयदा फातिमा गुज़ारा बेटी की जब खबर मिली, बीबी तेरे अब्बा जान के ऊपर ये जुल्म हुआ, सैयदा ने अपना चेहरा छुपाया और सीधी दौड़ती हुई घर में बाप में गई। जाके मेरे नबी को उठाया, हुजूर को एक चश्मे पे ले गई। वहां हुजूर इस्लाम के ऊपर अपने हाथों से पानी भी डाल रही थी और मेरे नबी भी रो रहे थे, सैयदा भी रो रही थी। अब सैयदा कायनात ने अर्ज किया, या अल्लाह, जिन्होंने मेरे अब्बा जान पर जुल्म किया है, अल्लाह तू उन्हें बर्बाद कर दे, उन्हें तबाह कर दे, उन्हें बर्बाद कर दे। मेरे नबी की सारी जिंदगी हुजूर ने बददुआ न दी। ताइफ में मेरे हुजूर के साथ जो जुल्म हुआ, हुजूर ने बददुआ न दी। लेकिन फातिमा ज़हरा ने जब रब की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह, जिन्होंने मेरे अब्बा को सताया, जिन्होंने तेरे महबूब को सताया, जिन्होंने तेरे नबी पे जुल्म किया, ऐ अल्लाह इन्हें बर्बाद कर दे। तो मेरे नबी ने भी हाथ उठाए, अर्ज किया, या अल्लाह, जैसे मेरी बेटी कहती है मौला तू वैसे ही फरमा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, मुझे वो भी ज़माना याद है और मुझे वो भी ज़माना याद है जब बदर का मामला हुआ। कोई लोग जिन्होंने मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम पे फातिमा के बाबा पर गंदगी फेंकी थी, उस दिन हर में पाक में हुजूर को अज़ियत दी थी, उस दिन हुजूर पे जुल्म किया था। रब्बे कायनात ने चुन चुन के कुएं में सहाबा ने डाला उनको, जिन्होंने हुजूर पे जुल्म किया, जिन्होंने सितम कमाया था। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, ये सजदा फातिमा की बददुआ थी। बेटी की दुआ और बददुआ अल्लाह बाप के हक में अल्लाह कबूल फरमाए। इसलिए बेटियों से प्यार, ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सैयदा बाहर निकलती तो हुजूर खड़े हो जाते, दुनिया वालों को बता रहे थे मेरे आका बच्चियों के साथ जुल्म होता था, सितम होता था। अब मैं आ गया हूँ, रब्बे जुल जलाल ने मुझे रहमत लिल आलमीन बनाया है। अब बेटियों के साथ जुल्म नहीं होगा, उन्हें इज्जत मिलेगी, उन्हें शान से जो प्यार, ये बात ध्यान में याद रखना, जो बेटी के दिल में माँ की मोहब्बत होती है, बाप की मोहब्बत होती है, वो बेटे के दिल में वो जाएगा तक। जब विरासत तकसीम हो गई, कौन बाप कौन बेटा, लेकिन ये बेटे भी चली जाए तो इनकी तवज्जो
پتہ نہیں میرے ابا نے کچھ کھایا ہوگا کہ نہ، میری اماں نے کچھ کھایا ہوگا کہ نہ، ابا نے دوائی لی ہوگی کہ نہیں، اماں نے دوائی لی ہوگی کہ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کسی لیے رب ذوالجلال نے بیٹی کو رحمت بنایا۔ اللہ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹی حضور نے 15 یا 16 برس کی عمر میں شادی کر دی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا۔ بعض روایتوں میں 29 سال آپ کی عمر پر، بعض نے کہا کہ 40 کی روایت کسی نے نہیں کی۔ اتنی زندگی میں سیدہ نے کیا کمال دکھایا، ایسے شہزادے پیدا کیے، کائنات میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ امام حسن، امام حسین، امام محسن، سبحان اللہ، ان لوگوں نے وہ کردار ادا کیا، اس لیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت رسول اللہ نے کی، اور سیدہ نے پھر تربیت اپنی اولاد کی کمال کر دی۔ اللہ اکبر۔ آج تو تھوڑا سا تکلیف آتا ہے بچیوں کو، فوراً ٹیلی فون، اپنے پپا مجھے اس گھر میں کام دے دیا تو نے، مجھے اس گھر میں بڑا کام کرنا پڑتا ہے، مجھے اس گھر میں بڑا کام کرنا پڑتا ہے، تو میرا حال کیا، سارے دن مجھے کام کرنے لگے۔ پپا کہتا ہے بیوی سے آؤ چلیں ہماری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ چلیں ہماری بیٹی کے ساتھ زیادتی، آؤ چلیں لینے کے لیے گاڑی بیٹھے آپ ہی دسو دوسری ساڑھے کو چوری بیار کے جاتی سے کم کرانا سے جاتی سے کم کرانا سے ایسی لے کے جانے۔ آپ یہ بتائیے جس کے والدین بیٹی کے ساتھ یہ بات کیا کریں، بیٹی گھر بسائے گی؟ نہیں بسائے گی۔ اگر ماں باپ کو فون کیا ہے، باپ آگے سے یہ کہ ماں یہ کہ بیٹا تیرا جینا بھی اسی گھر میں، تیرا مرنا بھی اسی گھر میں، تیرے جو مار کی ہم چاہ دے آ سکتے، پھر دیکھتے ہیں گھر آباد ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ فقط کام کی وجہ سے، صرف کام کی وجہ سے کتنے ایسے گھر ہیں جو اجڑ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن بڑی نہیں سیرت فاطمہ، سیدہ کی سیرت نہیں پڑھی، سیدہ کی زندگی نہیں پڑھی۔ گھر میں چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے، کیا چاہتے؟ ایک دن علی المرتضیٰ سے کہا علی جاؤ چرخ لے آؤ، فاطمہ کی فرمائش لیے کہ کچھ سود بنا کے فروخت کر لیں۔ ہاتھوں پہ چھالے لپیٹی کس کی ہے؟ اللہ کے نبی۔ اگر اللہ کے نبی کی بیٹی کی ہاتھوں میں چھالے پڑے، سمجھ رہے ہیں نا، تو یہ نشان یہ ہو۔ مولانا حسن رضا کو فرماتے ہیں بے اجازت جل کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، شان یہ ہو مقام یہ ہو ہاتھوں پہ چھالے، اگرچہ فرشتے بھی چکی چلائیں یہ ان کی عظمت یہ شان، لیکن رسول پاک نے اپنی بیٹی کو کام کروانے کا حکم دیا، اس لیے کہ دنیا میں میری قیامت تک جو امت آئے گی اس میں ہر شخص اپنی بیٹی کو یہ سہولیات فراہم نہیں کر سکے گا، جو غریبی کے عالم میں چکی چلائے گی ان کا دل بتا رہے گا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی بھی چکی چلاتی رہی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیور کی بات ہوئی ہے، سیدہ علی مرتضیٰ کے پاس سرکار نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کو زیور اس لیے دیا
کہ قیامت تک میرے سے امتی بھی آئیں گے کہ جو اپنی بیٹیوں کو زیور نہیں دے سکتے، ان کے لیے یہ رستہ رہے، یہ مثال رہے، یہ راستہ رہے کہ ان کا دل نہ ٹوٹے۔ ہم اتنا زیور اللہ کی نبی کے بیٹی کے پاس کیا دے دیتا؟ اگر چاہتے مالک کون کو پاس کچھ رکھتے نہیں تو جہاں کی نعمتیں ہیں جن کے خالی جتنا مرضی عطا فرما دیتے، لیکن شکی شرارے سیدھا دنیا والوں کو بتا رہی ہے میں اللہ کے نبی کی بیٹی ہوں، اور اللہ کے نبی کی نہیں، اللہ کے محبوب کی، نبیوں کے سردار کی بیٹی ہوں۔ اگر میں چکی چلا سکتی ہوں تو ہم سسرال جا کے کام کرتے سکول کے اندر تو برباد کرتے ہو، ماں باپ کو پریشان کرتے۔ یاد رکھیے کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، بیٹیاں ہمیشہ ماں کے سر پہ قبضہ آتی ہیں۔ جس گھر میں ماں کی حکومت ہو نا، عورت کی حکومت، اس گھر کی بیٹیاں گھر نہیں بساتی ہیں۔ بات سمجھے؟ بات بولے بات ہے، جس گھر میں عورت کی حکومت ہو اس گھر کی بیٹیاں گھر نہیں بساتی ہیں، اور جس گھر میں مرد کی حکومت ہو نا وہ بساتی ہیں، کیونکہ انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کو اپنا مزاج بنایا، برداشت حکومت ہوتی ہے ان کے اندر۔ بیوی نے خامد کے ساتھ سختی کر رکھی ہے، اب وہ بیچارہ آنکھیں بند کر کے آگے چلا جاتا ہے، بیٹی بھی دیکھ رہی نا، فالو تو کر رہی ہے نا، اب اس کو مزاج بننے کے جب جائے گی نا اپنے سسرال میں وہ بھی پریشر ڈالے گی اپنے خامد کے اوپر، وہ برداشت کرے گا تو ٹھیک نہ کیا تو پھر فون ہو جائے گا، ابو جی میں نے لے جاؤ۔ لیکن سیدہ پاک کی زندگی پڑھ کے دیکھیں سبحان اللہ، آپ کی ایک خادمہ ہے اللہ حضرت فدا سیدہ کے پاس آئی دیکھتی بیوی ایک مسئلہ ہے، آپ کو بتا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان تھا، یہودی تھا، مسلمان ہو گیا اور اس کی بیوی فوت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور اس کے سجدہ اس کی بیوی کو غسل دینے والا کوئی نہیں، میرے لیے کیا ہوگا؟ بات تیرے لیے نہیں، سبحان اللہ، ہمارے تکبر سے نظر ہی نیچے نہیں آ رہا ہے۔ حضرت فدا عرض کرتی ہیں بی بی غسل دینے والا اس کی کوڑے کا بیچارہ رو رہا ہے، اس کی برادری نے اس کا بائیکاٹ کیا، مسلمان ہو گیا، اور اس کے ساتھ بیوی کو غسل دینے والا کوئی نہیں، کہا چلو میں چلتی ہوں۔ سیدہ پاک نے چادر اوڑھی، پردہ فرمایا اور جا کے اس مسلمان کی بیوی کو غسل دیا۔ ہم تو سمجھتے ہیں شاید ہماری عورتیں کسی اور کو غسل دے دیتے تو یہ بہت بڑا ہو جائے گا، لیکن بیٹی کس کی ہے؟ اللہ کے نبی، نبیوں کے نبی، سردار الانبیاء کی بیٹی جا کے غسل دے دے۔ اللہ ایک دن آپ گھر میں تشریف فرما ہے، 3-4 دن سے فاقے چل رہے ہیں، بیٹوں کو کھانا کھلا دیا تو خود کھانے لگے تو دروازے پہ کسی نے آواز دی، اے رسول اللہ کی بیٹی تیرے گھر سے خالی نہیں جاؤں گا، وہ کہا حضرت امام حسن سے آپ نے فرمایا کہ بیٹا اس کو دیا اور یہ میرا کھانا کھا، اما جان آپ کو مارے کا بیٹا تم نے اس کی آواز نہیں سنی، اس نے کہا کیا؟ اس نے کیا بولا ہے؟ اما جان کیا اس نے کہا؟ کھانا کھاؤ، اس نے کہا رسول اللہ کی بیٹی تو مجھے رسول کی بیٹی ہونے کا شرف حاصل ہے تو میری ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے، میری ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے۔ اب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر، ایک شخص مسلمان ہوا یہودی تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ چیزیں تھیں، آپ نے بھی دے دیا اور صحابہ کرام نے کچھ چیزیں دے دی، صحابی نے اونٹ دے دیا اس کو، اس نے کہا میں بڑا غریب ہوں، میری پوری فیملی میں پوری خاندان میں سے اب کھانے کی ضرورت تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے فرمایا جاؤ فاطمہ کی گھر سے پتہ کرو کھانے کے لیے چیز ہے۔ سلمان فارسی کے سیدہ پاک سے سارا معاملہ عرض کیا تو سیدہ فرمایا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، ایک کمبل پڑا ہے، یہ شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ، اس سے کوئی یہ رکھ لے اور اس کی عوض یا تو پیسے دے دے یا کھانے پینے کی اشیاء ہے۔
اب حضرت سلمان فارسی نے کہا بیوی میں نے کس طرح سے دبا کے لے کے جاؤں؟ میں تو کہہ رہی ہوں لے جاؤ، اس کو خالی بھوکا نہیں رہنا چاہیے. وہ کمبل لے کے جب حضرت سلمان فارسی پہنچے شماؤں یہودی کے پاس، اس نے کمبل کو دیکھا، کہاں سے آیا کہاں سے آیا؟ اس نے کہا حضرت سلمان فارسی نے کہا تم اس بات کو چھوڑو، تم دوست کھانے پینے کی چیز بتا، مجھے یہ بتاؤ یہ کمبل آیا کہاں سے؟ خوشبو بتا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھئی حضور کے جسم سے خوشبو آتی ہے نا؟ سیدہ کون ہے؟ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے تو اس پورے گھر سے خوشبو آتی ہے، اس گھر میں رہنے موجود ہر چیز سے خوشبو آتی ہے. اس کی خوشبو بتا رہی ہے، اس کی کوالٹی بتا رہی ہے کہ کسی عام شخصیت میں کمبل نہیں ہے. اس نے کہا علی کے گھر سے آیا. سبحان اللہ. فاطمہ نے بھیجا ہے. اب یہودی کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے میں رات تو رات پڑھ رہا تھا، میں نے تو رات میں یہ پڑھا کہ جو نبی آخر زمان ہوں گے نا، ان کے گھر والے وہ ہوں گے کہ وہ اپنے گھر کی چیزیں بھی فروخت کر کے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے. کہا پھر تیرا کیا خیال؟ اس نے کہا کام ہو گیا. کہا دے کھانے کی چیزیں. اس نے کہا ایک کھانے کی چیز نہیں تو ساری دکان ہی ان کی، میرا سارا مال ہی ان کا ہے، لے جاؤ. حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کچھ کھانا دے دو. اس نے کہا سارا لے جاؤ، یہ کمبل بھی لے جاؤ اور جا کے ان کا نالوں کو مبارک دو. وہ خود بھی سچے، ان کا گھر بھی سچا، جا کے یہ کہہ دو کہ میں فاطمہ کے بابا کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ. اور سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج سیدہ قوم کے ماننے والے سب سے بڑے بدکار، سیدہ طاہرہ کو نعرہ لگانے والے، برائی کے اڈے کھولنے والے، نام زہرا کا لکھنا، ٹائٹل زہرا کا استعمال کرنا، کام برائی والے، بے حیائی والے، فحاشی والے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جب علی مرتضیٰ حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سارے صحابہ سے مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے عورت کے لیے بہتر کیا ہے سب سے زیادہ؟ کسی صحابی کو کوئی جواب نہ آیا، کوئی کچھ جواب دیتا رہا، کوئی کچھ جواب دیتا رہا. حضرت علی مرتضیٰ مبارک چھوٹا تھا، نیچے ہو کے نا ایسا سے نکل گئے، سیدھے گھر آئے اور آپ کی فاطمہ سے کہنے لگے فاطمہ جی بتائیں سردار. فرمایا فاطمہ یہ تو بتا عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ حضور نے پوچھا پر مجھے جواب نہیں آیا. سیدہ فرمانے لگی یہ بھی کوئی سوال ہے؟ اے علی جا کے حضور کو بتا دو عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ کوئی غیر محرم اسے دیکھے اور نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے. اب حضرت علی مرتضیٰ کہہ رہا حضور کی بارگاہ نبی کریم سے بالکل نیچے ہو کے جا کے بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا محفل جاری تھی، مجلس جاری تھی. حضور نے فرمایا میں نے سوال پوچھا تم نے جواب نہیں دیا بھائی. حضرت علی یا رسول اللہ میں بتاؤں؟ حضور مسکرا حضور مسکرا دیے. جناب علی مرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں بتاؤں؟ حضور مسکرا رہے کیونکہ میرے نبی کو پتہ چل گیا تھا سرے عرش پر ہے تیری گزر، میرے فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ کہ تجھ پہ عیا نہیں. علی مرتضیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ نہ کوئی غیر محرم اسے دیکھے اور نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے. حضور نے آگے سے جواب یہ ارشاد فرمایا کہنا یہ چاہیے تھا واہ علی واہ سمتا، لیکن میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا.
حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا۔ یا رسول اللہ جواب میں تے تعریف فاطمہ دی کہ حضور کو پتا سی نا کہ علی جڑا کچھ اور سے کیا ہے نا کہ میری بیٹی کا کیوں، اس لیے کہ سیدہ رسول پاک کی تربیت یافتہ ہے۔ میرے نبی نے یہ سکھایا ہے کہ عورت کے لیے بہتر کیا ہے، کوئی غیر محرم سے نہ دیکھے اور وہ بھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھے۔ سیدہ کا نام لینے والے، بدکاری کے اڈے بسانے والے، خدا نے بیت کے بے ادب اور گستاخ ہو جو بدکاری کے اڈے بسا سیدہ پاک کا نام لیتے ہو گندی زبانوں سے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے بزرگ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی اس وقت تک رسول پاک کے اہل بیت کا نام نہیں لیتے تھے جب تک حضور نے فرماتے تھے، اور سیدہ پاک جب آخری وقت آیا، دنیا والوں اپنی بیٹیوں کو یہ سبق سناؤ، اپنی بیویوں کو یہ سبق سناؤ، بہنوں کو سبق سناؤ۔ جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت آیا تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس کو بلایا۔ آپس میں نفرتیں ہوتی تو مرتے وقت دنیا سے جاتے وقت سیدہ کسی اور کو بلاتی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو بلایا۔ جب سیدہ آئی تو عرض کرنے لگی بیوی کیا بات ہے بابا، میں اس دنیا سے جا رہی ہوں پر مجھے غم ہے، مجھے دکھ ہے، آپ نے اس کا بیوی کو کیا ہے، غم کیا ہے؟ عرض کیا فاطمہ الزہرا نے فرمایا ہے اسماء بنت عمیس دنیا میں زندہ رہی، میرے سر کے بالوں کی سیاہی تو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا، جب میں دنیا سے جاؤں گی میرے اوپر کوئی ایسا پردہ ہو جس سے میرے خد و خال کی طرف کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ حضرت اسماء بنت عمیس نے کیا کی ملک شام کے اندر یا اور ملکوں کے اندر جب عورتیں فوت ہو جاتی ہیں ان کے اوپر ایک مہارا سا بنایا جاتا ہے کہ آپ اجازت دو لوگوں میں مہارا بنا تو کہا کہ جو اوپر کپڑا ڈال دینا، کھجور کی ٹہنیوں کو باندھ دے، کھجور کی ٹہنیوں کو باندھ کے کپڑا ڈال دینا۔ جب یہ خبر سنی تو سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کے چہرے پر خوشی آئی اور پکار کے کہنے لگی الحمدللہ میں اس دنیا میں بھی باوقار پردے سے زندگی گزار کے جا رہی ہوں اور دنیا سے جب قبر تک میرا سفر ہوگا الحمدللہ میرے خد و خال کی جانب کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑے۔ یہ ان کا آخری سبق ہے، کن کا؟ سیدہ فاطمہ سارے معاملات ختم کر دیے۔ کوئی ہمارا صدیق اکبر نے میرا کچھ نصب کیا ہوتا تو میں ان کی بیوی کو بلاتی ہوں دنیا سے جا رہی ہوں۔ اگر صدیق نے میرا کوئی نقصان کیا ہوتا تو میں ان کی بیوی کو نہ بلاتی، میں کسی اور کو بلاتی۔ اور دوسرا میں بڑا سبق قیامت تک آنے والی بیٹیوں کو یہ دے کے جا رہی ہوں کیا مر جانا تقدیر بدلی نہ کرنا۔ حضرات سیدہ فاطمہ الزہرا کا سیرت طیبہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کا کہ پردے کا خیال کرو، پاک غیرت مسلمان بنو، بے غیرت نہ بنو۔ بات سمجھ رہے ہیں کوئی نہیں؟ آپ علم میں ہوتا ہے ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں برداری کرتی ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، پیچھے موٹر سائیکل پہ بٹھا کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ حکم ہے اور آپ کا یہ پیغام ہے قیامت تک آنے والی بیٹیوں کو کہ دنیا سے جانا بھی تو اس انداز میں جانا کہ تمہارے خد و خال کی طرف کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ پاک کی مزار طیبہ کی کروڑوں منظور فرمائے۔ واخر دعوانا